بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. پریویس لیکچر میں ہم نے جہاں تک پڑھا آج وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. مائی فائنینشیل کریئر اسٹیفن لیکاک نے لکھا. یہ ایک ہیومرس ایسے ہے، مزاحیہ مضمون ہے، اور آج ہم اس کی ٹرانسلیشن پر چلتے ہیں. ایکسکیوز می. اگر آپ یہاں سے اس کا دیکھیں تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. یہاں سے ہم اس کا آغاز کریں گے. The manager got up and opened the door. He called to the accountant. مینیجر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد اس نے اکاؤنٹنٹ کو آواز دی. اکاؤنٹنٹ کو آواز دیتے ہوئے اس نے کہا، مسٹر مونٹگومری. He said uncannily loud. اور مسٹر مونٹگومری ڈیفینیٹلی اس کے اکاؤنٹنٹ کا نام ہے، اور اس نے اسے آواز دے کر کہا کہ مسٹر مونٹگومری. اس نے بڑی ہی جو ہے نا ناپسندیدہ طریقے سے آواز دیتے ہوئے اسے کہا کہ دس جینٹل مین از اوپننگ این اکاؤنٹ. کہ یہ شخص جو ہے نا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کھلوانا چاہ رہا ہے. ہی ول ڈپازٹ $56. وہ $56 جو ہے نا وہ تقریباً جمع کروائے گا. گڈ مارننگ، صبح بخیر. اس کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا. A big iron door stood upon at the side of the private room. A big iron door، ایک بڑا آہنی یا لوہے کا دروازہ ایک نجی کمرے کی طرف یا ایک پہلو والے خصوصی کمرے کی سائڈ پر کھلا ہوا تھا. stood open تو مطلب کھلا ہوا تھا. آگے اگر ہم چلیں، گڈ مارننگ تو کہتا ہے صبح بخیر. I said، اور میں نے بھی یہ کہتے ہوئے stepped into the safe. وہ جو الماری ہے جس میں سیف میں جس میں اس کو نہیں گھسنا چاہیے تھا، ایک پرائیویٹ کمرے میں، ایک جہاں پہ آپ کو پتہ ہے بینک والوں کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، چھوٹا سا راستہ بھی جا رہا ہوتا ہے، کبھی اگر بینک جانے کے اتفاق ہوا آپ لوگوں کو تو وہاں پر وہ گھس جاتا ہے. تو آگے سے پھر مینیجر غصے سے کہتا ہے کہ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، باہر نکلو. کم آؤٹ سے مطلب غصے سے کہتا ہے باہر نکلو. سیڈ دا مینیجر کولڈلی، بڑی سرد مہری کے ساتھ کہتا ہے. اینڈ شوڈ می دا ادر وے، اور مجھے دوسرا طرف نکلنے کا راستہ بتاتا ہے. یعنی بجائے باہر نکلنے کی یہ بھی ایک قسم کی بیوقوفی کرتا ہے کہ وہ کہاں گھس جاتا ہے، سیف میں گھس جاتا ہے. I went up to the accountant's wicket. میں اکاؤنٹنٹ کی کھڑکی کی طرف چلے گیا. وکٹ سے مراد ونڈو ہے. And I poked the ball of money. اور ball of money میں نے پیسے کی جو کرمپلڈ قسم کی مٹھی بنا کر پیسے کو جو اکٹھا کیا ہوا تھا میں نے اس کی طرف پھینکا. with a quick convulsive movement. convulsive سے مراد ایک جھٹکے دے کر ایک مومنٹ یا حرکت کے ساتھ میں نے اس کو پھینکا اس کی طرف. as I were doing a conjuring trick. جیسے کہ میں کوئی جادو باز کرنے والا کوئی شعبدہ بازی کر رہا ہوں. کنجورنگ سے مراد کچھ جادو کرنے والا، میجیکل، مسٹک، چارمنگ. جیسے کہ جادو کی چھڑی لے کر اکثر جادوگر چھڑی ہلاتے ہیں تو یہ تیز جلدی. مائی فیس واز ghastly pale. میرا جو چہرہ ہے وہ خوفناک حد تک زرد پڑ چکا تھا. یہاں سے پھر آپ ghastly دیکھیں. ghastly کا مطلب horribly, grimly, terribly, awfully، خطرناک طریقے تک. Here I said deposit it. میں نے کہا اس کو جمع کرو. The tone of the word seemed to mean، میرے الفاظ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ let us do this painful thing while the fit is on us. کہ آئے اس تکلیف دہ کام کو کریں جس کا اب ہمارے اوپر جو ہے نا دورہ پڑ چکا ہے، یا جس کی عذاب ہمارے اوپر نازل ہو چکا ہے. یعنی یہ کہنے کا کہ کس کے تکلیف کا جو ہے نا دورہ ہمارے اوپر پڑ چکا ہے، نازل ہو چکا ہے. He took the money and gave it to another clerk. جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، اس نے رقم اٹھائی اور دوسرے کلرک کو اس نے دے دی. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. He made me write. Made me write causative verb ہے جس میں آپ کسی اور شخص سے کوئی کام کرواتے ہیں. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. اس نے مجھ سے کل رقم ایک سلپ پہ لکھوائی اور جو ہے نا میرے نام کے دستخط کروائے ایک کتاب میں. I no longer knew what I was doing. میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. The bank swam before my eyes. swam سے مراد بینک مجھے اپنی آنکھوں کے آگے تیرتا ہوا دکھائی دیا، گھومتا ہوا دکھائی دیا. Is it depository
کیا یہ جمع ہو چکا ہے؟ I asked in a hollow vibrating voice. کہ میں نے بڑے ہی جو ہے نا روکھی اور پھیکی اور لرزنے والی آواز میں نے پوچھا کیا یہ جمع ہو چکا ہے؟ It is جمع ہو چکا ہے said the accountant. اب جمع کرواتے وقت اس نے نہیں سوچا کہ بھئی میں نے جلدی یا بے دہانی میں $56 میں نے جمع کروا دیے ہیں، جو کہ مجھے کتنے کروانے چاہیے تھے؟ $50 جمع کروانے چاہیے تھے، اور تقریباً $6 جو ہے نا مجھے اپنے پاس اپنے خرچے کے لیے رکھنے چاہیے تھے۔ تو جلد بازی میں اس نے سارے کے سارے مٹھی بنا کر جو پیسے چھپا کے رکھے ہوئے تھے ان کی طرف پھینک دیتا ہے اور وہ جمع کروا دیتا ہے۔ Then I want to draw a check. اب اس کو یاد آتا ہے کہ مجھے تو پیسے نکالنے۔ Then I want to draw a check. My idea was to draw out $60 of it for present use. اب بے وقوفی دیکھیں اس کی، وہ $56 جمع کروانے کے بجائے $50 جمع کروا سکتا تھا اور $6 اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے اب جمع کروا دی ہیں تو اب کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا $6 جو ہے نا نکلوانے ہیں، اور $6 نکلوانے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ Someone, my idea was to draw out $6 of it for present use. میرا یہ ذہن تھا کہ میں $6 اپنے ذاتی خرچ کے لیے نکال لوں۔ Someone gave me check book to awake it and someone else began telling me how to write it out. کسی نے مجھے ایک چیک بک دی ایک کھڑکی سے، اور کوئی ایک مجھے بتانے لگ گیا کہ کس طریقے سے جو ہے نا مجھے جو لکھنا ہے چیک بک کو۔ آپ کو یاد ہو کبھی آپ بینک میں جائیں تو اکثر لوگ آپ کے پاس اپروچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیک فل کر دیں، تو وہ کچھ لوگوں کو نہیں اندازہ ہوتا پہلی دفعہ، کیونکہ عموماً لوگ ATM سے پیسے نکلوا دیتے ہیں اور کچھ لوگ بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ نہیں لکھ سکتے۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں وہ کہتا ہے the people in the bank had the impression that I was an invalid millionaire. لوگوں کے بینک میں موجود لوگوں کے ذہن میں ایک جو ہے نا ایک یہ نظریہ تھا یا ایک ان کا یہ خیال تھا کہ میں کوئی جو ہے نا میں کوئی ایک کروڑ پتی یا کوئی بینک اس کو دیوالیہ قسم کا کوئی ایک شخص ہوں، جو کہ میں کوئی انویلڈ سے مراد ایسا کوئی شخص جو جھوٹ موٹ کا ہو یا کوئی دیوالیہ ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، دیوالیہ کو کروڑ پتی ہوں۔ I wrote something on the check and thrust it in at the clerk. میں نے چیک پر جلدی سے کچھ لکھا اور تھما دیا۔ تھرس کا مطلب تھما دیا کلرک کو۔ He looked at it. اس نے اس کو دیکھا۔ What are you drawing it all out again? کیا تم پھر سے رقم نکال رہے ہو؟ He asked in surprise. اس نے حیرت سے پوچھا۔ Then I realized that I had written 56 instead of 6. تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے 56 کے بجائے 6 کے بجائے $56 لکھ دیے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو اس کی غلطی کا احساس ہوگا کہ کس طریقے سے اس نے $56 لکھ دیے $6 کے بجائے، ٹھیک ہے، یہ $6 اس نے لکھنا تھا لیکن 56 لکھ دیے۔ I was too far gone to reason now. میں اتنا آگے جا چکا تھا، یعنی اتنی بیوقوفیاں کر چکا تھا کہ میں ان کے ساتھ اب بحث نہیں کر سکتا تھا۔ I had a feeling that it was impossible to explain the thing. میرے اندر یہ ایک خیال تھا کہ یہ اب اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ The clerk had stopped writing to look at me. تمام کلرک لکھنا چھوڑ چکے تھے مجھے دیکھنے کے لیے۔ ساروں کو اتنا بیوقوفی والا جو موضوع جو مل گیا تھا۔ Reckless with misery. ریکلس کہتے ہیں بے پرواہی، بدحالی کے ساتھ بے پرواہی بھی میرے ساتھ شامل تھی۔ I made a plunge. پریشانی میں، بے قراری میں، یا بغیر سمجھے سوچے سمجھے، ٹھیک ہے، میں نے فوراً سے دھاوا بول دیا، یا میں نے فوراً سے جلد بازی میں ایک کام کا آغاز کر دیا، ٹھیک ہے، اور کوئی کام کا شروع کر دینا اچانک سے۔ پلنج کا مراد یہ ہے کہ کسی کام کا اچانک سے کوئی جو ہے نا وہ چیز کا آغاز کر دینا۔ یس دا ہول تھنگ، جی ہاں، پوری کی پوری، تمام کے تمام پیسے نکلوانا چاہتا ہوں۔ یو withdraw your money from the bank. کیا آپ اپنی رقم نکلوانا چاہتے ہیں؟ جی، ایوری سینٹ آف اٹ، جی ایک ایک پائی، ایک ایک روپیہ نکلوانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیں آپ نے کس طریقے سے اپنے فوراً سے بیان بدل لیا۔ Are you not going to deposit any more? کیا تم مزید نہیں جمع کروانے چاہتے؟ said the clerk. کلرک نے کہا astonished، حیران ہو کر، دنگ رہ کر، never، جی نہیں۔ an idiot hope struck me. ایک بے وقوفانہ خیال میرے دماغ میں چھایا۔ ہم یہاں سے اگلی ٹاپک میں اس کا آغاز کریں گے اس جگہ سے، اور جو ہے نا پھر ہم اس کے کوشچن اور آنسر کا حل تلاش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔